بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث میں ہمارا تیسرا ماڈیول چل رہا ہے، جس میں حدیث کتابوں کا ایک ریسرچ کرنے کے لیے ایک پریکٹس ہم کر رہے ہیں، تاکہ جسٹ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پریکٹس کا میں عرض کر دوں کہ کیسے کرنا ہے۔ پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا، تو مزید ہم کرتے ہیں تاکہ انہی پریکٹس میں پھر اپنے رزلٹ تک آنا ہے۔ یاد ہوگا شروع سے ہم علوم الحدیث کا تعارف اور پھر اس کی جو مختلف ماڈیولز ہیں اسی کا ہے، تو یہ تیسرا ماڈیول آپ کا چل رہا ہے آپ کے سامنے۔ یاد ہوگا پچھلے لیکچرز میں ہم نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حدیث متواتر بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، کہ پھر جو 50-80% ہو، یا ضعیف ہو کہ کمزور حدیث ہو، اور موضوع تو مطلب جعلی حدیث۔ تو پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ درایت اور ورایت، ان دونوں میتھڈ سے آپ کو ریسرچ کرنی ہوتی ہے۔ متن کے پہلے تو وہ بات دیکھ لیں، بات کو قرآن سنت لاجک کے ساتھ میچ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگلا سٹیپ آپ کریں کہ ورایت یعنی چین آف نیریٹرز، کہ وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں۔ یہ پچھلے تفصیل سے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا، اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوا تھا۔ اور پھر آپ اس کو لیتے ہوئے کیا تھا، تو میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے پورا ویب سائٹ عرض کی تھی کہ کیسے لے جا کے آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے۔ یہ ساری بکس کا بھی پچھلے لیکچر میں تعارف کیا تھا، تو آئیے اب ہم دوبارہ کرتے ہیں۔ یہی ویب سائٹس ہیں کہ جہاں سے آپ نے سرچ کرنا، تو میں جان بوجھ کے hadith.islam.db میں کرتا ہوں کہ اس میں میجورٹی حدیث مل جاتی ہے۔ اب جناب میں نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا نا کہ آپ کا یہ جو الکتب، کتب کا مطلب بکس، اس بک پہ کلک کریں تو یہ بکس آتے ہیں۔ اب اسی میں سے میں نے ڈھونڈتے ہوئے صحیح البخاری کی حدیث کو کلک کرنے لگا۔ یہ میں نے کلک کیا تو صحیح البخاری آ گئی، اور اس کے اندر یہ دیکھیے اس کے چیپٹرز بھی آ گئے۔ اچھا، آپ جس حدیث کو آپ سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو اگر یہ معلوم ہو کہ اس چیپٹر میں ہے یا ہوگا، چلیں تو آپ پہلے اس کو کلک کر لیں۔ تو اب دیکھیں کہ میں کتاب الایمان پہ میں کلک کر رہا ہوں، تو یعنی یہ یاد ہوگا کہ کتاب کا عربی میں مطلب بک بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قانون۔ تو کتاب الایمان کا تو مطلب ہوگا کہ ایمان کا یہ بک ہوگی، یہ چیپٹر ہوگا، لیکن کتاب الوضو کے اندر یہ ہوگا کہ وضو سے متعلق جو قانون جو قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس سے متعلق حدیثیں وہ ہے۔ تو چلیں کتاب الایمان کو میں کلک کیا، تو اب یہ دیکھیں کہ جو مجھے حدیث ڈھونڈنی تھی میں نے وہاں پہ بحث کے اندر لکھا اور سرچ کیا تو یہ آ گئی۔ اب یہ دیکھیں تو یہ عربی میں آئی، عربی میں مجھے آتی ہے تو میں نے ترجمہ کر لیا۔ اگر آپ کو میرا ترجمے پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ خود اسے گوگل میں سرچ کر لیں۔ گوگل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی ٹو انگلش کریں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، اگر ان کیس کہ اس گوگل پہ بھی آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کسی اور اسکالر جن کو عربی آتی ہے تو ان سے آپ پوچھ لیجئے۔ کر لیا آپ نے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ ہے، اور اسی ترجمے کی بیسس پہ ہی ہم لوگ یہ کریں گے کہ جس میں ہم پہلے اسپیشلی اس کے متن کا مطلب کہ اس کانٹیکسٹ کی، یعنی اس کے اندر جو جتنے لکھا ہوا یہ بلو کلر کا ہے، بلو اور ریڈ کلر کا ہے، تو اس کو ہم کریں گے۔ تو ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ اس ویب سائٹ میں یہ فائدہ ہے کہ انہوں نے عربی میں ساتھ ساتھ یہ زبر زیر پیش یہ بھی انہوں نے وہ کر دیتے ہیں تاکہ آپ صحیح طرح سے پڑھ بھی لیں۔ اب یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 امور پر ہے۔ اب کون سے 5 امور ہیں؟ فرمایا نمبر 1 گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور رسول کا مطلب انگلش میں امبیسیڈر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے امبیسیڈر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ بات تو آپ کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہی ہے۔ اچھا، دوسرے دین کے اندر بنیاد میں فرمایا نماز قائم رکھیے، زکوٰۃ ادا کرتے رہیے، حج ادا کر دیجیے، اور رمضان کے مہینے میں روزہ کرتے رہیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ریڈ کلر ہے ول ایتا، ایتا ایتا، یہ ریڈ کلر اس کا مطلب ہے ادا کرتے رہیں یا کر لیں، یعنی یہ دونوں میننگ میں آ جاتا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ تو جب بھی آپ فائنینشیل اس پوزیشن میں ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث میں وہ بتا دیا کہ جناب کتنا کتنا آپ نے کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور حج کا آپ نے بتایا زندگی میں ایک بار ہی آپ پہ فرض ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ اور پھر رمضان میں آپ نے روزے جو ہیں وہ کرنے، تو یہ بس یہ ہے۔ اچھا، اب آئیے اس کے آپ درایت کے اعتبار سے بتائیے۔ تو اب یہ جو بات کہ اللہ صرف ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیا اس میں کوئی اختلاف ہے پورے مسلمانوں میں؟ کسی میں بھی نہیں ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ بات تو بڑی ہی لاجیکل، آپ کا تو کلمہ اسی پہ ہی ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ سب تمام مسلمان مانتے ہیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں دین کی بنیادی مطالبے بیان ہوئے ہیں اس میں۔ تو پھر بتائیے، آپ خود اس کو سوچ لیجئے کہ اپنے درایت کر کے کہ ایک متن کا جو تجزیہ ہے وہ آپ کو کیا رزلٹ دے رہا ہے؟ درست بات، بڑی بالکل درست قرآن اور سنت کے ساتھ میچ ہو رہی ہے۔ اب آئیے چین آف نیریٹرز۔ اب اس میں دیکھیے بندے کون کون ہیں۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ بک لکھی ہے وہ بتاتے ہیں عبید اللہ بن موسیٰ نے ہمیں حدیث پہنچائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حنظلہ بن ابی سفیان نے پہنچائی تھی۔ پھر اب حنظلہ صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اکرمہ بن خالد سے حاصل کی تھی، اور انہوں نے پھر بیان کیا بھی اکرمہ صاحب نے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے۔ اب یہ بندے کون ہیں؟ اب آئیے ابن عمر، تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ بھی خود صحابی ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ پیدا ہو گئے تھے، لڑکے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ سے سیکھتے رہتے تھے۔ اب یہ دیکھیں صحابی، اور 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ دیکھیں اس میں یہ آگے آ جائے گا، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ توفی عام، یعنی کب فوت ہوئے؟ 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اچھا، اب دوسرے صاحب اکرمہ صاحب کو لے لیں۔ اب یہ اکرمہ، اس پہ لکھا ہے ثقہ، قابل اعتماد ہے، اور یہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکرمہ جو ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ دیکھیے یہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ جو بندے کے نام پہ، یعنی اب بندے کے نام پہ آپ کلک کریں تو یہ اس طرح سے آ جاتا ہے، ان حیات الراوی، یہ ان کی زندگی ہے۔ تو آگے آتا ہے تلامیذ الراوی، یعنی راوی کے اسٹوڈنٹ کون ہے، اساتذہ اور اس راوی، یعنی اس راوی کے ٹیچر کون ہے۔ پھر تیسرا آخری چوتھا سٹیپ ہوتا ہے الجرح و تعدیل، یعنی یہ الجرح ان پہ کہ جرح ہوئی ہے ان پہ، ناٹ ڈیٹیل کہ ریلائبل ہیں کہ نہیں، اور تعدیل وہ ہے کہ جن کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کو کلک کریں تو پوری ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو آئیے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں۔ اب اگلے بندوں پہ میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر کر لیتا ہوں۔ اچھا، ایک صاحب ہیں حنظلہ جن کا ذکر آیا، یہ بھی ثقہ حجہ، یعنی گارنٹی ہے کہ وہ انتہائی قابل اعتماد بزرگ تھے۔ اچھا، پھر ایک اور صاحب ہیں عبید اللہ بن موسیٰ صاحب، تو اس میں لکھا ہوا ثقہ للتشیع، یعنی قابل اعتماد ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ وہ شیعہ ہیں، اسکالر، اور یہ 219 ہجری میں بھی لکھا ہوا ان کا انتقال ہے۔ وہ اب
حنزلہ صاحب کا ٹائم نہیں یہاں پہ لکھا ہوا، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیے ہم چلیں یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ انہی کو پڑھ لیں نا تو وہ چلو مزید آتا ہے، لیکن اب میں اسپیشلی اگزامپل کے طور پر یہی جو عبید اللہ بن موسیٰ صاحب ہیں تو ان کی الجرح و تعدیل کو کلک کیا تو یہ آ گیا سامنے۔ اب جو لکھا ہوا ہے تو اس کو میں نے جان بوجھ کے ترجمہ کر دیا کہ مختلف حدیث ریسرچرز نے جو ان پہ کام کیا ہے تو اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی۔ اب میں اس کا بس ترجمہ جیسے پہلا سٹارٹ میں ابو حاتم الرازی صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں عبید اللہ اچھے آدمی ہیں، وہ اسماعیلی روایات ابو نعیم سے حاصل کرتے تھے اور ماہر تھے، جبکہ وہ سفیان ثوری سے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ ابو حاتم اسکالر جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ شیعہ اسکالر تھے۔ ابو حفص بتاتے ہیں کہ قابل اعتماد تھے۔ ابو داؤد نے جو انہوں نے ریسرچ کی تو بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیعہ تھے، لیکن احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں نیک عبادت کار آدمی تھے، کبھی کنفیوز ہو جاتے تھے، چلو ایک کمزوری بھی تھی، لیکن شیعہ نقطہ نظر پر شدت رکھتے تھے۔ یعقوب بن سفیان صاحب نے کیا کہ غلطیوں والی احادیث بیان کرتے تھے۔ اچھا یہ اب نیگیٹو کمنٹ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پازیٹیو کمنٹس بھی ہیں، یعنی محدثین نے کوئی یہ نہیں کیا کہ وہ فرقے کی بیسس پہ بندے کو ریلائبل یا ان ریلائبل کہا، نہیں، انہوں نے یہ کیا کہ جو ان کا رزلٹ تھا وہ بتایا، ثقہ ہیں، نیک ہیں، عبادت کرنے والے آدمی ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن اتنا بتا دیا ہے سب نے، میجورٹی سب نے، اور سب نے ان کو قابل اعتماد، اگرچہ وہ شیعہ حضرات کے اسکالر ہیں، لیکن یہ جن محدث ریسرچرز نے کام کیا ہے تو وہ کسی خاص فرقے پہ فکس نہیں ہے، وہ سب نے یہ ہے۔ اچھا صرف ایک ہی اسکالر ہیں جنہوں ان پہ کچھ ایک نیگیٹو کمنٹ کیے ہیں، یعقوب بن سفیان صاحب نے ان کی ریسرچ کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ غلطیاں والی احادیث بھی بیان کرتے تھے۔ اچھا چلیں ایک چھوٹی سی ایک مائنر سا ایک چیز بس نظر آئی، ورنہ ہمیں ایک اسکول آف تھاٹ کے لحاظ سے یا فرقے کے لحاظ سے کسی پہ کوئی تعصب نہیں ہے۔ تو اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ بک لکھی ہے صحیح البخاری، تو انہوں نے ان کو ایکسیپٹیبل کرتے ہوئے ان کی حدیث کو ایکسیپٹ کیا۔ اب آئیے فائنل رزلٹ، میں تو صحیح کہتا ہوں، اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ صحیح، حسن، ضعیف یہ موضوع میں سے کہاں رکھیں گے، کیونکہ متن کو آپ نے دیکھا تھا تو آپ 100% ایگری تھے، راویوں کی پوری بیبلیوگرافی پڑھی تو اس میں اب آپ نے خود فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اچھا متن اور اس میں آیا اور راوی سارے ہی قابل اعتماد ہیں۔ عبید اللہ بن موسیٰ صاحب اگرچہ شیعہ فرقے میں تھے، غلطیاں بھی ہوتی ہوں، انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن نیک انسان تھے اور عبادت کرتے تھے، تو اکثر ترین محدثین کے نزدیک یہ قابل اعتماد ہیں۔ تو پھر جناب رزلٹ کیا ہوا کہ جناب راوی بھی قابل اعتماد ہیں، متن یعنی جو لکھی ہوئی جو پوری بات ہے وہ بھی بالکل قرآن اور سنت سے میچ کر رہی ہے، تو پھر بات ختم، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل صحیح آتھینٹک حدیث ہے۔ اگر کسی محدث کے رزلٹ سے آپ مطمئن نہیں ہے تو دوسرے محدث کو پڑھ لیا کریں نا۔ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ساروں کے ہیں اور آپ اس میں لے کے خود آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے اگرچہ فرقے بن گئے لیکن اس کے آپ متن کو دیکھ لیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، چاہے اہل سنت ہوں یا شیعہ حضرات ہوں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو خدا ہی سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، ان میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب یہ بالکل آتھینٹک ہے۔ تو جناب یہ اب آئیے دوبارہ پھر آ جائیں واپس اسی ویب سائٹ کو دوبارہ اوپن کریں، hadith.islam-db،
اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اور بک اور ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. اب میں نے یہ وہی الکتب میں کلک کیا، بلکہ میں نے صرف سرچ کیا صحیح مسلم. میں نے اس طرح سے سرچ کیا تو یہ دیکھیں یہ بک آ گئی، صحیح مسلم آ گئی سامنے. اس کو میں نے کلک کیا تو آپ نے سنی لیا، اور مجھ سے پہلے بھی آپ سنتے رہے کہ بخاری، مسلم اور موطا یہ 3 بکس ہیں جو سب سے زیادہ اوتھینٹک ترین بکس ہیں. تو چلیں جی اب صحیح مسلم کے کرتے ہیں. اس میں نے اسپیشلی پہلا چیپٹر مقدمہ اس میں کیا. مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ عدالت والا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ یہاں مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جب آپ اپنی بک لکھتے ہیں تو اس کو بالکل سٹارٹ میں آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس کو عربی میں مقدمہ کہتے ہیں. تو اب آئیے، اس کو میں نے کلک کیا تو دوسری حدیث مجھے ملی. اچھا پہلی ملی، لیکن میں جان بوجھ کے دوسری حدیث سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو اس لیے میں نے مثال کے طور پہ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہ رائٹ یا لیفٹ اپ کر سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ حدیث آ گئی. اب یہ مقدمہ کے اندر ہی کیا. اچھا یہ وہ حدیث ہے کہ جو بخاری میں بھی یہی آتی ہے، کچھ اور بکس کے اندر یہی حدیث آتی ہے اور راوی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یہ چلو میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کی. تو اب وہ حدیث بندوں کے نام ہے کہ جن کے ذریعے سے آئی ہے، اور اب اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. اب یہ ایک اسٹوڈنٹ تھے ربیع بن حراش صاحب، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ ایک لیکچر کر رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں کوئی جھوٹ نہ بتائیے گا، کیونکہ میرے بارے میں جھوٹ بولے گا تو وہ جہنم میں پھنس جائے گا. اب یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں آلموسٹ حدیث کی اکثر بکس میں آپ کو سٹارٹ میں یہی ملے گی. اب اس کا چلے درایت کب کر لیں تجزیہ کہ اب یہ علی رضی اللہ عنہ نے لیکچر میں یہ بات بتائی. اب ظاہر ہے کہ علی رضی اللہ عنہ لیکچر فرما رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ مطلب ہے نا اس کا. خطبہ اسے عربی میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے جھوٹ میں کوئی بات نہ بتائیے گا ورنہ پھر جہنم میں آپ پھنس سکتے ہیں. تو اچھا اب قرآن مجید کے ساتھ آپ میچ کریں تو قرآن میں آپ جھوٹ کو سرچ اپ کر لیں تو آپ کو بہت جگہوں پہ لکھا ہے گا. یہ دیکھیں یکذبو، کذب، کاف زے بے عربی میں یہ جھوٹ کو کہتے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ آپ سرچ کریں گے نا قرآن میں تو جھوٹ کے بارے میں جو کچھ بھی سنیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بہت بڑا گناہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی بات کہنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ لازماً سزا کا رزلٹ بھی ہو. ایک تو ہوتا نا کہ ایک آدمی نے جھوٹ میں کوئی چھوٹی موٹی بات کی تو تب بھی گناہ ہے، لیکن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وہ کہہ رہا ہے تو پھر تو یہ فراڈ کر رہا ہے وہ آدمی، پھر تو اتنا بڑا یہ گناہ ہے. تو لاجیکلی کیا خیال ہے، اس کو پھر سزا ہونی چاہیے نا. فیصلہ آپ کریں جناب. میں تو کہوں گا کہ یس ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں نے یہ جھوٹی باتیں پہنچا کے پوری امت مسلمہ میں فرقے اس لیے بنے کہ رزلٹ یہ آیا. اب آگے آئیے، اب نیریٹرز کون لوگ ہیں یہ دیکھیں. پہلے صاحب تو امام مسلم رحمۃ اللہ نے جنہوں نے بک لکھی ہے تو وہ اب بیان کرتے ابو بکر بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث پہنچائی. پھر ابو بکر صاحب کہتے ہیں کہ غندر صاحب سے یہ کیا. غندر صاحب بتاتے ہیں انہوں نے شعبہ نے محمد بن المثنی اور ابن بشار 2 بندوں سے یہ میں نے حدیث حاصل کی ہے، اور دونوں نے بتایا کہ انہوں نے محمد بن جعفر سے سنی، اور محمد بن جعفر بتاتے ہیں انہوں نے شعبہ سے حاصل کی، اور وہ پھر انہوں نے یہ منصور سے سنی، اور منصور بتاتے ہیں کہ انہوں نے ربیع بن حراش سے، اور ربیع صاحب نے کہا کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ علی رضی اللہ عنہ لیکچر کر رہے تھے اس میں.
یہ وہ بات ہے. اب دیکھیں بندے کافی ہیں، تاکہ ان سب پہ آپ کلک کرتے چلے جائیں تو یہ اس کا تو رزلٹ یہاں پہ پہلے شروع میں ہی آ گیا. پھر آپ مزید ان صاحب کی بھی آپ ڈیٹیل آپ پڑھنا چاہیں تو کر لیں. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ صحابی ہیں اور پوری امت میں اتفاق ہے ان کا. اب دوسرے صاحب آئے کہ ربیع صاحب جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کا لیکچر سنا تھا، بتایا گیا ثقہ قابل اعتماد آدمی تھے. پھر منصور صاحب تھے تو وہ ثقہ ثبت یعنی ثبوت کے ساتھ قابل اعتماد ہے. اس کا یہ مطلب ہے یار اتنا یہ کنفرم ہے کہ وہ ریلائبل بندے. شعبہ صاحب کو دیکھیں تو وہ بھی ریلائبل ہے کہ ثقہ بھی ہیں، حافظ، متقن، عابد یعنی یاد رکھنے والے تھے، عبادت کرنے والے، معقول انسان اور قابل اعتماد. پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر محمد بن جعفر صاحب ثقہ ریلائبل. اچھا وہ اب ظاہر ہے کہ جن کے بارے میں کوئی اور مزید اچھے کمنٹس یعنی ان کو مل جاتی نا ریسرچ میں، وہ بھی کمنٹ ایڈ کر لیتے کہ صرف قابل اعتماد ہی نہیں بلکہ عبادت گاہ کرنے والے معقول آدمی تھے، یاد بھی رکھتے تھے. تو یہ خوبیاں بھی ان کے آ گئیں. پھر وابن بشار تو یہ صاحب ہیں ثقہ حافظ یعنی ریلائبل بھی ہیں اور حافظ کے وہ یاد میموری ان کی بہت اچھی تھی. محمد صاحب جو ہے یہ بھی وہی ثبوت کے ساتھ قابل اعتماد ہے. اچھا پھر شعبہ صاحب کو دیکھیں تو ان کے بارے میں وہی کمنٹس ہیں کہ یاد رکھنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، معقول انسان ہیں اور قابل اعتماد ہیں. یہ سارے کمنٹس ان کے بارے میں. غندر صاحب جو ہیں یہ بھی قابل اعتماد ہیں. اچھا ان کی اگر خوبیاں نہ پتہ چلی ہوں تو پھر صرف ریلائبل تک لکھ لیتے ہیں، لیکن باقی اگر ان کو مل جائے اور ڈیٹیل تو وہ اور ایڈ کر دیتے ہیں. ابو بکر بن ابی شیبہ صاحب قابل اعتماد اور کتابیں لکھتے تھے جن کے ذریعے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بک میں ان کی حدیث کو لیا. اب میں جو کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ جو بات ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کئی جگہوں پہ ہے تو آپ کو پروف کیسے آئے گا؟ میں نے کیا کیا کہ ایک اور ویب سائٹ یہ الدرر السنیہ یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہ اس میں بھی احادیث بہت ساری ملتی ہیں. اب میں نے جان بوجھ کے کیا کیا کہ یہ لفظ جو ہے اس کو میں نے کیا کیا کذب علیہ یعنی اسی حدیث میں جو یہ لفظ تھا تو اب اسی کو میں نے سرچ کیا تو کئی بہت ساری بکس میں آپ کو ملا اور اس کے لیے جناب یہ کتنی تقریباً 40,000 کے قریب یہ کذب علیہ یعنی میرے خلاف جھوٹ بولے یہ اس لفظ کو سرچ کیا تو اتنا ملا. اچھا ان کے راوی آپ چیک کریں گے ان کو کھولیں گے تو آپ کو مل جائے گا وہ بندے کوئی اور ہوں گے اور ان کو بھی بندوں کو آپ چیک کریں سارے ریلائبل ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کیا خیال ہے اب آپ فیصلہ آپ کریں گے. یا اب دیکھیں میں نے اگزامپل کے طور پر صحیح بخاری کے اندر وہی بات جو ہے کہ یہ جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، بات وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن بندے اور ہیں. اور یہ دیکھیں صحابہ کرام بھی کتنے یہ عرض کر رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود، المغیرہ بن شعبہ، علی واصلہ بن الاسقا اور سمرہ بن جندب اور پھر زبیر بن العوام، انس بن مالک اور ابن ہرمز، پھر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ یہ کر رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنا کلیئر بتایا تھا کہ میرے بارے میں جھوٹ کو تم نہ کرو ورنہ پھر جہنم میں جاؤ گے. اور یہ دیکھیں انار یہ ریڈ کلر ہر ایک میں آ رہا، نار کا مطلب آگ یعنی جہنم، تو یہ پھر آنا ہے. تو پھر بتائیے کہ بات کتنی لاجیکل ہے، اوتھینٹک ہے اور بندے کتنے ہیں اور بندے صحابہ کرام میں اتنے سارے ہیں اور پھر ان کی اگلی نسلوں میں تو پھر تو ہزاروں بندے آپ کو مل جائیں گے اور
سارے کے سارے ریلائبل ملتے چلے آئیں گے. کچھ اور آپ دیکھ لیں اور بکس میں، یہ دیکھیں کئی مختلف بکس میں یہ لکھا ہوا عربی میں یہی حدیث آ رہی ہے. تو پھر ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا جناب، میں اسے کہوں گا یہ تواتر ہے، 100% ہے. یعنی صحیح سے بھی آپ آگے، صحیح کو عموماً میں اسے 80 to 90% کہتا ہوں، آپ اسے 100% اب کر لیں. تواتر ہے کہ ہزاروں لوگوں سے یہ آ رہی ہے. اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے آپس میں مل کے کوئی سازش کر کے کوئی ایک جھوٹی بات پھیلا دی ہو ہی نہیں سکتا. اور بات بالکل قرآن اور سنت کے ساتھ میچ ہے، راوی سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں، اور صحابہ کرام میں بہت مختلف صحابہ کرام یہی حدیث کو بیان کر رہے ہیں. بات ایک ہی ہے. تو پھر فائنل رزلٹ کیا کہ تواتر اس کو کہتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل. اگر آپ ڈس ایگری ہیں تو آپ ان سب کو خود لے جا کے چیک کر لیں. جتنی بکس میں آپ کو یہ ملتا ہے ان سب کو آپ چیک کریں، تو پھر فائنل رزلٹ آپ کے دل میں یہی تواتر ہی کا آئے گا. تو جناب یہیں پہ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں ڈسکشن کو. جو سوالات ہیں بلا تکلف ای میل کر لیں. اگلے لیکچرز میں ہم پھر مزید انشاءاللہ ایگزامپلز آپ سے شیئر کروں گا، اور جو سوالات ہیں ای میل آپ کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.